غزوہ احد سن 3 ہجری۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں انتقام کی لو جل رہی تھی، اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو بھڑکانے میں کوتاہی نہیں کی۔ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرتیں دلائیں۔ چنانچہ ابو سفیان، جو تمام مکہ کے سرداروں کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاری میں لگ گیا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مثقال سونا، 1,000 اونٹ فائدے میں لایا تھا۔ اس قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری میں لگا دیا گیا۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی جنگ میں شریک اور فوج میں داخل کیا گیا۔ بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئیں۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاری میں صرف کیا، اور ان تیاری میں مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ مدد کی۔ 3,000 جنگجو اور بہادروں کا لشکر شوال کے مہینے کی شروع تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول قریش کے سردار کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ساتھ چلیں کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔ شاعر بھی ساتھ تھے۔ وہ اپنے اشعار سنا سنا کر راستے بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ قریش کی شریف عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ سپہ سالار تھی۔ جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا۔ زبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نام کا تھا۔ اس نے وحشی کو بھی ساتھ لیا، کیونکہ وحشی چھوٹا نیزہ یعنی کہ بھالا چلانا خوب جانتا تھا، یعنی بھالے کو پھینک کر مارتا تھا، جس کا نشانہ بہت ہی سٹیک تھا۔ زبیر بن مطعم نے حبشی سے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ہندہ نے کہا کہ اس صورت میں تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دوں گی۔ کافروں کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ نے اسی وقت صحابہ کرام کو بلا کر مشورے کی مجلس قائم کی۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی، جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا، اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی اکرم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ کی رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ کو اندیشہ تھا کہ شاید اس لڑائی میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ آپ نے ایک زرہ میں ڈال دیا ہے۔ زرہ کی تعبیر آپ نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کو پیش کرنے میں اپنی کوئی خاص مصلحت مد نظر رکھی ہو، مگر صحابہ کرام میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ سے تو اکثر کی رائے تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر مدافعت کریں گے، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ 14 شوال جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے زرہ پہن کر اور ہتھیار سے لیس ہو کر باہر نکلے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ کی رائے کی مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو، اور آپ سے عرض کیا کہ آپ اگر اسے پسند نہیں فرماتے کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسا ہی کیجیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔
لیکن آپ نے مجلس کی مشورے کے نتیجے کو اس لیے پامل کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کی دلداری بھی مد نظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے اور اب اپنی بہادریوں کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ ابھی کوئی 2 یا 1.5 میل چلے ہوں گے کہ ان کے 1000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 منافقوں کے الگ ہو جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ مدینہ سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر اپنے کیمپ لگا چکے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے دونوں طرف سے مقابلے کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ نے احد کی پہاڑی کے سہارے سے اپنا کیمپ قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزار کر اگلے دن 15 شوال سنیچر کے دن سن 3 ہجری کو لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی سے پہلے آپ نے 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن زبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں گھاٹی پر مقرر کر دیا اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی حالات پیش آئیں جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ اس گھاٹی میں سے ہو کر اور گھوم کر دشمن مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ آپ نے میدان جنگ کے اس نازک جگہ کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ اس اچانک حملے کی روک کے لیے آپ نے یہ تیر انداز مقرر کیے تھے۔ جنگ کی صفوں کو آراستہ کر کے آپ نے دائیں طرف زبیر بن عوام کو اور بائیں طرف منذر بن عمرو کو مقرر فرمایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو لشکر کے آگے مقرر فرمایا۔ مصعب بن عمیر کو علم دیا گیا۔ آپ نے اپنی تلوار ابو دجانہ کو دی۔ دوسری طرف قریش نے اپنی جنگ کی صفوں کو آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری خالد بن ولید کو دے کر بائیں طرف مقرر کیا اور 100 سوار اکرمہ بن ابو جہل کو دے کر بائیں طرف مقرر کیا۔ بنی عبدالدار میں پرانے زمانے سے قریش کی علمبرداری چلی آئی تھی۔ ابو سفیان نے بنی عبدالدار کو جوش دلانے کے لیے کہا کہ تم اگرچہ پہلے سے قریش میں علمبرداری پر مقرر ہو لیکن جنگ بدر میں تمہاری علمبرداری کی جو نحوست ظاہر ہوئی وہ مجبور کرتی ہے کہ علمبرداری کسی دوسرے کو سپرد کر دیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ علمبرداری کی نازک خدمات بخوبی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنو عبدالدار نے علم نہیں دیا اور انتہائی بہادری دکھانے کا وعدہ کیا۔ ان 200 سواروں کے علاوہ لشکر قریش میں 200 خالی گھوڑے تھے جو ضرورت کے وقت کے لیے محفوظ تھے۔ مشرکین کے تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا۔ ادھر کم سے کم 3000 ساز و سامان کے ساتھ جرار لشکر تھا جو قریش اور دوسرے قبائل کے انتخابی بہادروں اور تجربہ کار جاباز پر شامل تھا۔ ادھر صرف 700 یا 700 سے بھی کچھ کم آدمی نبی اکرم کی فوج میں تھے جن میں 15 سال کی عمر تک کے لڑکے بھی شامل تھے۔ اسلام کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ غرض تعداد میں مسلمان کافروں کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم تھے اور جنگ کے سامان میں تو 10واں حصہ بھی نہ تھے۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر راہب مدینہ کا باشندہ تھا۔ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا۔ وہ کافروں کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں قبیلے کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ کافروں کے لشکر سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی مگر انصار نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے حملہ ہونے لگا
حمزہ، علی، ابو دجانہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جواں مردی بہادری کے کام انجام دیے کہ کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابو دجانہ کافروں کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی ان کی زد پر آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ ابو دجانہ نے یہ دیکھ کر کہ عورت ہے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا کہ نبی اکرم کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے اور مشرکین کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھے چلے جاتے تھے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کافروں کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر اپنا بھالا پھینک مارا اور وہ بھالا آپ کے جسم کے آر پار نکل گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور وحشی نے جا کر ہند بنت عتبہ کو حمزہ کو شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کر کے کافروں کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حنظلہ دوڑ کر ابو سفیان پر وار ہی کرنا چاہتے تھے۔ شداد بن اسودیشی نے پیچھے سے آ کر ان پر وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ نضر بن انس اور سعد بن الربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی بڑی جواں مردی دکھائی۔ قریش کے باہر علمبردار ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ ان میں سے جب بھی کوئی قتل ہوتا تو علم گرتا تو دوسرا آ کر اٹھا لیتا۔ اسی طرح آخری علمبردار سباب قتل ہوا تو پھر کسی کو علم اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اور وہ جھنڈا اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے والے حملوں اور جمع مردی تلوار چلانے کے مقابلے کافروں کے 3000 بہادروں کے پیر اکھڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ پہلے تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے ہٹتے رہے، پھر پیٹھ کے بل بھاگنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی حد سے بھی نکل گئے اور مسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جو پیچھے دف بجا بجا کر اشعار گا رہی تھیں اور مردوں کو لڑنے کی ترغیب دلا رہی تھیں، دیکھا کہ وہ اپنا تمام ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہی تھیں اور بھگوڑوں کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ غرض مشرکوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے میں سے بھاگے ہیں تو دوپہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھاگتے ہوئے اور ان کے جھنڈے کو دیر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کا پیچھا کرنے میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سردار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہر ممکن طرح سے روکا کہ جب تک نبی اکرم کا حکم نہ ہو ہم کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کا پیچھا کرنے کے شوق نے ان کو کچھ نہ سننے دیا اور انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو قریش کے دائیں طرف کے فوج کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سواروں کا دستہ لے کر اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے سے اسی گھاٹی سے نکل کر اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھی اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن وہ اس دستے کو روک نہ سکے کیونکہ ان کے ماتحت تقریباً تمام تیر انداز پہلے ہی اس جگہ سے جا چکے تھے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل نے بھی دوسری طرف سے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر اور سب بھاگتے ہوئے کو روک کر لوٹا اور لشکر کفار نے نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ کیا۔ مسلمانوں پر یہ تمام حملے لگاتار اور اچانک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے گھیرے میں آ گئے اور ان کی جمعیت بکھر گئی۔ میدان جنگ میں یہ صورت ہو گئی کہ جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں کے گول میں گھر گئے۔ ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں برسنے لگیں۔ نبی اکرم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ کفار کے گھیرے میں آ گئے۔
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کافروں کے ایک مشہور شہ سوار ابن قمیہ لیثی نے حملہ کیا اور مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ مصعب بن عمیر چونکہ نبی اکرم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن قمیہ نے ایک بلند جگہ پر چڑھ کر اونچی آواز سے کہا، محمد قتل ہو گئے۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اور وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ مسلمان اس آواز کو سن کر اپنی اپنی جگہ حیران رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ زندہ و سلامت موجود ہیں۔ پھر نبی اکرم نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ کی طرف آنا شروع ہوئے اور کفار سے لڑتے، ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے نبی اکرم کے قریب پہنچے۔ ادھر نبی اکرم کی اس آواز نے کفار کو بھی بتا دیا کہ آپ کس جگہ تشریف فرما ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سب اسی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ مقام جہاں نبی اکرم تشریف رکھتے تھے لڑائی کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کی فوج کے کچھ لوگ ایسی حالت اور ایسے مقامات پر تھے کہ وہ نبی اکرم تک نہ پہنچ سکے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب جوہری نے نبی اکرم کے قریب پہنچ کر آپ پر وار کیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمیہ نے آپ کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ جنگی ٹوپی کے 2 حلقے آپ کے چہرے مبارک میں آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب نبی اکرم کی ذات مبارک پر حملے میں خرچ ہونے لگی۔ ادھر کچھ جانثاروں نے آپ کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف منہ کر کے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا لیا، چنانچہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی اور وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ سعد بن ابی وقاص اور ابو طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کی حفاظت کے لیے لوہے کی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ طلحہ دشمنوں کی تلوار کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ زیاد بن سکن انصاری اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ نبی اکرم کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور اسی طرح عمارہ بن زیاد بھی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جبکہ نبی اکرم کے گرد خوب زور شور سے ہنگامہ کارزار گرم تھا، ایک کافر نے دور سے ایک پتھر پھینک کر مارا، جس سے آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا اور نیچے کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کا پائیں مبارک ایک گڈھے میں جا پڑا اور آپ گر گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور ابو بکر صدیق اور طلحہ نے آپ کو گڈھے سے باہر نکالا۔ آپ کے گرد جب صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت اکٹھا ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کافروں کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام نے کافروں کو مار مار کر ہٹا دیا۔ اس حالت میں نبی اکرم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ پہاڑ کی ایک بلندی پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان بھی چڑھنا چاہا اور وہ کافروں کی ایک جماعت کو لے کر دوسری طرف سے اور زیادہ بلند مقام پر پہنچنا چاہتا تھا کہ نبی اکرم نے عمر فاروق کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ عمر فاروق کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کی جماعت کو نیچے دھکیل دیا۔ اب مسلمانوں کی جماعت جلدی جلدی بڑھنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے پہاڑ کی اس بلندی پر آ کر نبی اکرم کے گرد جمع ہونے لگے۔ کفار کو اب یہ ضرورت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو نبی اکرم کے قتل کا پہلے سے ارادہ کر کے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر سوار نبی اکرم پر حملہ کیا۔ اس کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اس کو آنے دو،
وہ قریب پہنچ کر آپ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے ایک صحابی حارث بن سما کے ہاتھ سے بھالا لے کر اس پر وار کیا۔ بھالے کی نوک اس کی گردن کے نیچے کی ہڈی میں لگی۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم لوگوں میں محمد ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں ابو بکر صدیق ہیں؟ اس طرف سے کچھ جواب نہ ملا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اس پر جواب نہ ملا۔ پھر وہ بولا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب قتل ہو گئے۔ اس پر عمر فاروق کو تاب نہ رہی، فوراً چلا کر بولے، اے اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہیں اور تو ذلیل ہوگا۔ یہ سن کر کچھ حیرت ہوئی اور گھمنڈ سے کہنے لگا کہ حبل کی جے، حبل کی جے، حبل کی جے۔ نبی اکرم نے عمر سے کہا، اس کو جواب دو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے عمر کی زبان سے یہ سن کر کہا، عزا بت ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ عمر فاروق نبی اکرم کے ارشاد کے موافق جواب دیا، اللہ ہمارا ولی ہے، تمہارا ولی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ لڑائی جنگ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم کے موافق جواب دیا، نہیں، برابر نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا کہ اب ہمارا تمہارا مقابلہ پھر بدر میں ہوگا۔ نبی اکرم نے حکم دیا کہ کہہ دو، اچھا، ہم کو یہ وعدہ منظور ہے۔ ابو سفیان کی یہ باتیں کہہ سن کر وہاں سے چل دیا۔ نبی اکرم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ ان کی روانگی کا نظارہ دیکھو۔ اگر انہوں نے اونٹوں پر کجاوے کسے اور گھوڑے کو تل رکھے تو یہ مکہ کو جانا چاہتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اونٹوں پر کجاوے نہیں کسے تو مدینے پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے مدینے پر حملہ کا ارادہ کیا تو ہم ان پر ابھی حملہ کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ کر خبر لائے کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کو تل رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر آپ پہاڑی سے اترے۔ میدان میں شہیدوں کی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ کافروں نے کچھ شہیدوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی نے موقع پا کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے، آنکھیں نکال لی تھیں، سینہ چاک کر کے جگر کاٹ کر نکالا اور اس کو دانتوں سے چبایا، مگر نگل نہ سکی، اگل دیا، اسی لیے جگر خوارہ مشہور ہوئی۔ زبیر بن عوام کی والدہ صفیہ، جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھی، بھائی کی لاش کو دیکھنے آئی۔ نبی اکرم نے زبیر سے کہا کہ ان کو روکو۔ انہوں نے منع کیا تو صفیہ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، میں نوحہ کرنے نہیں آئی، میں صبر کروں گی اور دعائیں مغفرت کروں گی۔ نبی اکرم نے یہ سن کر اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی لاش اور ان کے جگر کے ٹکڑے زمین پر پڑے ہوئے دیکھے، صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ بن ابی کے واپس آنے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے نبی اکرم سے یہ عرض بھی کیا کہ یہودیوں سے مدد طلب کرنی چاہیے، مگر آپ نے یہودیوں سے مدد مانگنی مناسب نہیں سمجھی۔ چنانچہ یہودی مزے سے اپنے گھروں میں بیٹھے اور اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار دیکھتے رہے۔ یہودیوں میں ایک شخص مخیریق نامی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر محمد کی مدد فرض ہے۔ انہوں نے کہا، آج سنیچر کا دن ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ مخیریق نے کہا کہ یہ نبی اور کفار کا مقابلہ ہے، سنیچر رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے تلوار اٹھائی اور سیدھا میدان جنگ میں پہنچا۔ جاتے ہوئے یہ اعلان کر گیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مخالفت نہ کرنا۔ لڑائی میں شریک ہوا اور مقتول ہوا۔
نبی اکرم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے فوراً فرمایا کہ وہ بہترین یہود تھا۔ ایک شخص حارث بن سوید نامی منافق مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ تک گیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مجسر بن زیاد اور قیس بن زید دو مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ دن کے بعد مدینہ میں واپس آیا اور گرفتار ہو کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ وہ منافقوں کو خوب پہچان سکے اور دوست و دشمن میں تمیز کرنے کے موقع ان کو مل گئے۔ مدینہ پہنچ کر اگلے دن یعنی شوال سن 3 ہجری سنیچر کے دن نبی اکرم نے حکم دیا کہ جو لوگ کل لڑائی میں شریک تھے صرف وہی کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں۔ کسی نئے شخص کو یعنی ایسے شخص کو ساتھ چلنے کی اجازت نہ تھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھا۔ صرف ایک شخص جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ جو جنگ احد میں شریک تھے یہاں تک کہ زخمی بھی آپ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپ نے مدینہ سے روانہ ہو کر 8 میل چل کر مقام حمراء الاسد میں ٹھہرے اور 3 دن تک آپ حمراء الاسد میں ٹھہرے رہے۔ اتفاقاً معبد بن ابی معبد خزائی جو مکہ کو جا رہا تھا اس طرف سے گزرا۔ مقام روحہ میں پہنچ کر مشرکین نے سوچا کہ اس لڑائی میں ہم کو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ برابر کا مقابلہ رہا، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ فتح مند واپس آ رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ مسلمان قیدی کہاں ہیں، پھر پوچھیں گے کہ مال غنیمت کہاں ہے، جبکہ کوئی قیدی ہمارے پاس نہیں، مال غنیمت بھی نہیں۔ اور ولید بن عاصی، ابو امیہ بن ابی حذیفہ، حشام بن ابی حذیفہ، ابی بن خلف، عبداللہ بن حمید اسدی، طلحہ بن ابی طلحہ، ابو سعید بن ابو طلحہ، مصافے و جلاس، طلحہ کے بیٹے ارتاد بن شرجیل وغیرہ 17 ایسے شخص جو مشہور قریش کے سرداروں میں سے تھے اور 5-6 دوسرے بہادر قتل کرا آئے۔ تو ہم کو کون فتح مند خیال کرے گا، جبکہ ہمارے ہاتھ سے صرف حمزہ و مصعب وغیرہ 3-4 قابل ذکر آدمی قتل ہو سکے۔ یہ سوچ کر سب کی رائے بدلی۔ دوبارہ پھر مرنے اور مارنے کا اظہار کیا گیا اور ابو سفیان اس تمام لشکر کو لے کر مقام روحہ سے واپسی پر آمادہ ہو گیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی حالت میں معبد بن ابی معبد مقام روحہ میں پہنچا۔ اس نے ابو سفیان کو خبر سنائی کہ محمد مدینہ سے نکل کر تمہارے تعقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھ کو ان کا لشکر حمراء الاسد میں ملا تھا اور وہ غالباً بہت جلد تم تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لشکر کفار بدحواس ہو کر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر اس کے دم میں دم آیا۔ نبی اکرم کو جب یہ تحقیق ہو گئی کہ کافر بدحواسی سے مکہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں تو آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ سفر آپ کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ذریعے سے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوا اور مدینہ ان کے حملے سے محفوظ رہا۔ جنگ احد میں تیر اندازوں کی غلطی اور حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنے کی سبب سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس جنگ کی نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے کافروں کو اپنے سامنے سے بھگا دیا تھا اور کافر ہار چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے پھر حملہ کیا، لیکن نبی اکرم اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان نہیں چھوڑا۔ کافروں نے ہی جنگ کو اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیا اور مسلمانوں نے اس کو منظور کر لیا۔ میدان سے پہلے کافر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، بعد میں مسلمان وہاں سے مدینہ کی طرف چلے۔ حمراء الاسد میں مسلمانوں کی آنے کی خبر سن کر کافر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ مسلمان کافروں کے مقتولین سے زیادہ شہید ہوئے اور یہ میدان جنگ کے معمولی واقعات ہیں۔